أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری طرف سے آپ سب کو سلام آداب. آج لگ بھگ 5.5 سال کے بعد اپنے والدین پر قدم رکھے ہوئے مجھے جہاں خوشی محسوس ہو رہی ہے، جہاں ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ لگ رہا ہے. میں اتنا مانتا ہوں، کہتا ہوں یہ بات سمجھتا ہوں جسے میں ظاہر ظاہر کو بھی کہہ نہیں سکا کروں. میں نے 2 اگست کا دن تھا، آپ سب کو یاد ہوگا. یہاں ہم نے اس دن پریس کانفرنس کی. شاہ فیصل صاحب کے ساتھ میں تھے، ان کے آفس میں 2 اگست شاید سے چل رہا تھا. تو ہمیں سندیش آیا، فون آیا کہ آپ دلی آ جائیں ایجنسی کے پاس، ایم کے پاس. اور ہم فون کال بیٹھے. تو پھر وہاں سے آج 5.5 سال کے بعد آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. کل میں نے دلی میں بھی پریس کانفرنس کی، اپنا لائیو ویڈیو بھی کیا. میڈم آپ سوری، آپ کو کافی کشٹ کرنا پڑا سب کو. ویسے صبح تھوڑا بھیڑ بھاڑ تو 2 اگست 2019 کو وہاں سے 3-4 دن بعد 8 اگست کو مجھے سیدھا تہاڑ جیل بھیجا گیا. اور وہاں سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں. All what I want to say you all of you is that I don't believe that I have done anything extraordinary. میں نے اپنے لوگوں پر کوئی احسان کیا ہے جیل جا کر. I simply followed my conviction and whatsoever the state did, I think it was compulsion of the state. Because مودی جی کو پتا یہ بات ہے کہ اگر وہاں ان کی ہی بھاشا میں بات کرتا ہوں جو ہر کسی کو کہتے ہیں ڈرو مت ڈرا مت، ان کو پتا تھا اگر وہاں سے کشمیر سے کوئی یہی بات اس کی بھاشا میں سمجھائے گا تو وہ شاید صرف انجینئر ہی. 5.5 سال میں نے کیا کیا دیکھا، وہ شاید آپ کو میری باتوں سے میری شکل سے لگا ہوگا. لیکن یہاں آ کر جو لوگوں کا پیار ملا، اور آج پہلی بار مجھے یہ لگا کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی کاسٹ کی ریلیجن سے کشمیر کا ہو، کسی پروفیشن کا ہو، ایز اے کشمیری ایوری باڈی فیلٹ that at least there was one man who stood against the tyrant. اگر تو سب سے پہلے سنا چاہتی ہوں یہاں آ کے مجھے بالکل یہ لگا کہ 5.5 سال میں ہوں، کیونکہ جتنا پیار اپنے لوگوں نے دیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ سکتا ہے I am on my toes because I want to do something good for my people. I want to ensure that جو ہمارے sentiments, aspirations تو رائٹس ہیں ان کو پراپرلی ریپرزینٹ کریں. میں جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اس کے حل کے لیے ہم پیسفل طریقے سے مودی سرکار کو مجبور کریں. دیٹ از the only reason. آپ اندازہ لگا سکتے کہ 5.5 سال میں اپنی سیل میں مت پڑا تھا، کیا کیا مشکلات میں نے دیکھی. وہ آپ نے میری لائیو ویڈیو میں دیکھا ہوگا. لگ بھگ 200-250 کشمیری محمد ہیں تہاڑ کی جیل نمبر 4 میں پہلے تھا. آپ جیل نمبر 3 میں ہوں. میرے ساتھ وہاں لگ بھگ 2 درجن کشمیری وہ قیدی بھی تھے جو نظریت کے کچھ لوگ تھے. باقی چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں سوشل میڈیا پوسٹ پر بند کیا گیا. نام میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ کل میں کیا ہوں، آپ کے ساتھیوں نے اس کو بتایا ہو. میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا
ایک ایک دن تہار کا نرک سے بھی بدتر ہے. میری اوپر والے سے دعا ہے کہ بدترین دشمنوں کو بھی تہار کا دروازہ بھی نہ دکھائے. کہ میں نہیں کہتا آپ زندگی تہار سے کوئی آیا ہوگا کچھ ہوگا یا جو ملنے کے لیے لوگ وہاں اپنے ساتھیوں رشتہ داروں سے جاتے دے میں آپ کہتے پسند تھی. کل جب میں کوئی 6 بجے جیل سے نکلا تو ہم نے پہلے وہاں میڈیا کے کچھ ساتھی تھے ان سے بات کی. اس کے بعد ایک جنون تھا جذبات تھے تو میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر دی. اس کے بعد ایک لائیو ویڈیو بھی ڈال دیا کیونکہ 5.5 سال ہم بیٹھے تھے بات بھی نہیں کر پاتے تھے زیادہ. تو میرا مجھے پہلی بار انسانوں جیسا کھانا تھوڑا ملا. کسی ریسٹورینٹ میں ہم نے کھانا کھایا کیونکہ وہاں پر ہمیں کھانا جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کٹورے میں. تھوڑی سی دال تھوڑی سی سبزی اور تھوڑا سا چاول کم ہے زیادہ ہے اتنا کھانا ہے. وہ چیز میں ڈسکس نہیں کروں گا. آئی آٹو بایوگرافی میں ڈیری مینٹین کرتا تھا اور انشاءاللہ آئی من کام کی. شکوا بھی آپ سے ہے 5.5 سال شاید جس طرح آپ کو ہماری بات کرنی چاہیے کچھ ساتھ میں کی ہوگی. امیدیں ہمیں آپ سے بھی ہیں بیکاز ہم وی آر وائس آف دا پیپل اینڈ یو آر وائس آف دوز ہو آر being suppressed by the state. تو وہ کتابی صورت میں سارا آئے گا. ایک ایک دن کی کہانی آپ کو ایسی اسٹوریاں لگیں گی کہ جو لوگ فلمیں بنانے کی بات کرتے ہیں ان کو تہار جیل سے ہی کشمیر میں سازا ہو رہا ہے. دہشتوں فلم میں تو نکلنے کے بعد پریس کانفرنس سے بات کرنے کے نکل آئی اور رات 3-4 بجے تک ہمیں گلا بیٹھ گیا. اور ہم نے 7 بجے شام کو کہا کہ ہمیں سمر میں پروگرام کرنا چاہیے لوگوں کو تھینکس کرنے کے لیے. لیکن پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں ہم فی الحال نارتھ کشمیر سے الیکشن جیت چکے ہیں تو کم از کم ایک سمبولک طور سے بلا امیڈیٹلی وہاں جا کے اپنے جو کارکن صاحبان ہیں انہیں بلا لینا تھا. اور شاید اتنا تیز میں پہلے نہیں چل رہا تھا. آپ اندازہ رکھیں کل 6:30 بجے جیل سے نکلے پھر 2 پریس کانفرنس سے لائیو ویڈیو صبح 4:30 بجے اٹھے یہاں 9 پہنچے پھر سیدھا بارہمولہ گئے. رستے میں لوگوں کا جو پیار ملا اس کا شاید احسان میں چکا نہ پاؤں. اور آپ میں سے جہاں کوئی وہاں تھا کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نڈالا روانی تھی کوئی بڑی گاڑی تھی کوئی کچھ تھا. صرف اپنی چھوٹی گاڑی پہ ہم نے اپنی کارکنوں سے کہا تھا کہ آپ وہاں تک تشریف لائے. اینڈ تھینکس ٹو پیپل آف نارتھ کشمیر جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے کلی تھے شارٹ نوٹس پہ کل 7 بجے کہنے کے بعد ودن 12 hours صرف اپنی پرسنل گاڑیوں میں پیپل ان تھاؤزنڈس ٹرن اپ. دو آئی کوڈ ناٹ کنکلوڈ مطلب پراپرلی میں اپنی تقریر بھی نہیں کر پایا کیونکہ گلا بھی بیٹھا تھا اور بھیڑ بھی کی تھی کہ صرف ایموشنز لوگوں کے اتنے آئے تھے اسپیشل یوتھ کے کہ دل جلے تھے تو وہ زیادہ نعرے بازی کرتے رہے. آپ نے واچ بھی کیا ہوا. اینی وے کمنگ ٹو دا پوائنٹ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے دشمن نہیں ہیں. ہم پاکستان کے ایجنٹ ہیں. ہم اپنے سویل کے ایجنٹ ہیں. میری لڑائی یہاں کی سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی ہے. میری لڑائی مودی جی کے ساتھ بھی ہے. لیکن انہیں جس طرح سے پہنچا 2019 سب کچھ ہم سے چھین لیا اس کا کوئی جواز نہیں. It was absolutely unconstitutional, unwanted, undemocratic and illegal. I don't want to put a message to the political circles. میں یہاں آیا ہوں لوگوں کو چھوڑنے کے لیے. توڑنا تو میری کتاب میں ہے ہی نہیں. اگر توڑنے کی بات ہوتی تو باقی لوگوں کی طرح میں بھی SICC میں آرام سے بیٹھا ہوتا 5-6 مہینے میکسیمم PSA لگ جاتا پھر وہ روک بھی ہو جاتا. میں تہار کا مہمان نہیں بن جاتا. Having said that 5.5 سال سپریشن میں رہنے کے بعد مودی جی سے ہم اتنا ہی کہیں گے. آج بیل کے لیے بھی انٹری بیل کے لیے کتنا تڑوایا ریگولر بیل کے لیے بھی کتنی ڈیٹ سے کی تو اٹ واز مائی گڈ لک کہ جو کیجریوال جی کو بیل ملی الیکشن کمپین کے لیے وہی چیز میری بیل میں بھی کام آئی اور مجھے اتنی بیل دے دی. اور اب میرے پولیٹیکل اپوننٹس ایک طرف مجھے اسلامک ریڈیکل کہتے تھے. جب بارہمولہ میں الیکشن ہوا تو عمر صاحب نے پہلے بارہمولہ میں کہا یا کہیں اور کہا جوئی کمپین کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو ان کی نصیب تم ہم شاید لڑتے ہی نہیں. شاید آپ کو بھی پتا ہو. اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں 18 جنوری 2024 سے
الیکشن اعلان ہونے تک وہاں ہر انویٹ کو 5 منٹ فون کال کے ملتے ہیں اور ہفتے میں 2 بار ویڈیو کال. میرا سارا کچھ کاٹ دیا گیا صرف اس لیے کہ آئی واز پریشرائزڈ ٹو سپورٹ بی جے پی پراکسی. جو تیسرے نمبر پر رہے آپ سمجھے. میں ریچول آئی واز مجھے پالو کے وارڈ میں ڈالا. یو کین کنفرم فرام مائی کولیگز انکلوڈنگ پیر سیف اللہ صاحب ہیں, عبد الماجد بابا سوپور سے ہیں, عبد المجید بابا, فیاض احمد نور کپوارہ کے ہیں, مزمل مشتاق بٹ بارامولہ کے, لگ بھگ 1-2 درجن کشمیری جو وہاں ہیں. دے آل آر وٹنس کہ مجھے ایک پورا 1.5 مہینہ جو وارڈ مینٹلی ٹارگیٹ پرسنس کے لیے رکھا جاتا ہے یا فزیکلی چیلنج پرسنس کے لیے, رات کے 11 بجے 18 جنوری کو مجھے نکال کے اس میں ڈال. I have no regrets. Let me pay the price. If I want to achieve something, I will say something. And ultimately, جیت سچائی کی. تو اسی چیز سے جب مجھے لگا اب اتنے ذلیل ہمیں جیل میں بھی کیا جاتا ہے, میں نے مشکل سے وکیل کو بلا کے میٹنگ ارینج کر کے جو لیگل میٹنگ کے حل کے لیے آتا ہے فارم بھروا دیا اور رزلٹ آپ کے سامنے آ. دکھ یہ ہے کہ پہلے عمر صاحب نے یہ کہا, پلیز پہلے عمر صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم الیکشن لڑتے ہیں. پھر آپ سارے وٹنس ہیں یہ بھی کہا انجینئر شیپ کے بیٹے کو پتا ہے سجاد صاحب نے گرفتار کروایا جہاز میں ایزی. پھر جب ہم جیت گئے اس کے بعد کہا کہ آپ اسلامسٹ ریڈیکلس. میں نے اسلامسٹ ہونے پر میں ایوری مسلم از اسلامسٹ بٹ نو اسلامسٹ کین بی ریڈیکل. اب پھر جب لگا کہ اسمبلی کا الیکشن ڈکلیئر ہوا اور اے آئی پی کی سونامی آئی تھی جب وہ ساؤتھ کشمیر بھی پہنچی تو پھر کہنا شروع کیا کہ بی جے پی والے چاہتے ہیں کہ یہاں کے ووٹ ڈیوائڈ ہو جائے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کنوے ہم پبلک کہ آپ بتائیں آپ کی 4-5 باتوں میں کون سی بات صحیح ہے. مجھے آپ کے ہارنے سے اپنے جیتنے سے زیادہ خوشی نہیں ملی کیونکہ if the goal had a goal been common, I had no choice. Who wins and who loses. لیکن آپ نے 5.5 سال بات کرنے کی نہیں. اگر بات کی ہوتی تو آپ کو اپنی ٹوپی گاندربل میں نیچے اتارنے نہیں پڑتی اور ووٹ نہیں مانگے اور آپ کو 2 جگہ سے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو انسٹیٹل فیل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب انجینئر شیپ جیل میں تھا وہ جیل میں بیٹھ کے بھی 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے جیت گئے. آئی ول میک ون تھنگ کلیئر. جو کہا گیا ایموشنل ووٹ تھا, اٹ واز ناٹ ایموشنل ووٹ. جسٹ ریکال 2019 کا الیکشن, اس وقت بھی میں الیکشن کمیشن دکھا رہا ہے پی سی کو 600 میں سے زیادہ, لیکن چیک کا ریکارڈ سیریسلی 800 ووٹ ہم ہی اس سے زیادہ ہے. وہ اس وقت صرف ان کی فیس سیونگ کے لیے مینیج کرایا گیا کہ یہ پرسپشن جائے کہ سجا صاحب اینی وے اس وقت ہم کوئی 24-25 ہزار ووٹ سے آ گئے. بٹ ایون دین آئی ٹو 5% سیگمنٹس. وہ تب میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک لڑکا شہید بھی ہوا پولنگ کے دن منڈی گاؤں, اگر آپ کو یاد ہو, جس سے پول پرسنٹیج کم ہوا. ادروائز آئی وڈ ہیو انٹرڈ پارلیمنٹ ان 2019. پھر جب ان کو لگا کہ بندہ آگے تو اس کے بعد جب لگا کہ رکاوٹ ہے اپنی بات سے باز آتا نہیں ہے تو تہار بیٹھ گیا. ایموشنل ووٹ نہیں تھا. اگر ایموشنل ووٹ ہوتا کرنا پوری گریز جہاں پہلے مجھے ووٹ پڑا آج بھی پڑا, آج شیعہ سنی گجر پہاڑی آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا ہر کانسٹیٹوئنسی کا 15 کانسٹیٹوئنسی میں پہلے نمبر پر آئے. اٹ واز ووٹ اگینسٹ نریندر مودیز آئیڈیا آف نیا کشمیر, اگینسٹ his claim that Article 335A ہٹانے سے کشمیر کے لوگ خوش ہیں, اور ووٹ جو انجینئر شیپ کے گورننس کا ایک ماڈل ریپیٹ میں 13 سال کھڑا کیا, جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی, جو سینٹیمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات ساتھ ساتھ کی, جو لوگوں کے ایسپریشن کی بات کی, یہ ووٹ اس کے لیے تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر باہر ہوتا تو ہم ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر سے بھی ہماری پارٹی عوامی اتحاد پارٹی آرام سے الیکشن جیت جاتی. یہ دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہم پر اتنا بھاری ہے بی جے پی کے کھیلے پر کہ ابھی تک 6 سال سے ہماری رجسٹریشن بڑھنے کی نہیں ہو رہی. ہم راجیو کمار جسے کہنا چاہیں گے ایک کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے یہاں ان لوگوں کو جو محلے کا سرپنچ نہیں بن سکتے رجسٹریشن دے دی, لیکن عوامی اتحاد پارٹی کو جس کا ایک بندہ ایم ایل اے 11 سال کا 19 میں کچھ ہزار ووٹوں سے ہار گئے اور آج جیل میں بیٹھ کے پارٹی جیت گئی, لیکن آپ ہمیں ابھی تک رجسٹریشن دے نہیں رہے. لیکن ہمیں لوگوں کی رجسٹریشن چاہیے, ہمیں آپ کی رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, بیمار بھی ہوں, جی چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بات آپ سے کروں.
مجھے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج عمر صاحب اور محبوبہ جی اور باقی لوگ کہتے ہیں. کوئی دلی کا بی جے پی کا بی ٹیم کہتا ہے شرم تو کر, کوئی شرم تو کر. میں 5.5 سال کے ہاتھ میں پا کیا. اگر آپ مطلب عمر صاحب ہیں, آپ صاحب اینڈ سجاد ہو جو بھی ہے, الطاف بخاری باقی لوگ, اگر یہ صرف 2 مہینے اتحاد رہتے ہیں, مودی جی کی ہمت نہیں ہوتی 300 ڈالر کی. انہوں نے پہلے ہی ان سے کمپرومائز سب نے کر رکھا تھا, ان کو ایس کے آئی سی میں مہمانوں کی طرح رکھا ہے. یو آر آل انٹرسٹڈ, پلیز بی فیئر. سوال آپ کرتے ہیں انالیسس بھی کر دیجیے, وائی واز آئی سملر. پھر ان کے خلاف پی ایس سی کے 2 سے دیے گئے, جب چھوڑ دیے گئے تو ساری پی ایس سی چارج ڈراپ کر دیے. میری انٹری بیل پر بھی آپ کہتے ہیں اس کو انٹری بیل کیوں نہیں. جب ان کے خلاف پی ایس سی ڈوزیس میں کسی کو چائنا کا ریٹ بنایا گیا, کسی کو کچھ, وہ ساری چارجز ڈراپ ہو گئی. فاروق صاحب کا ای ڈی میں کیس چلا, میں پیچھے سے اچھالنا نہیں چاہتا. ایلیجیبلی 100 کروڑ روپے کا کیس ای ڈی نے بنایا بھی, لیکن گرفتار نہیں کیا کیونکہ مجھ پر کورٹ کی پیسے ہیں. میں کیس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب انشاءاللہ باعزت بری ہوگی تو تب آپ نے 40 دیکھی بھی ہوگی. اور میں 5.5 سال سے بہار میں پڑھا, اور مجھے ہی کیسا لگے جو اتنے کشمیری بیوقوف لگ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ ان کی باتوں میں آ گئے. انہوں نے بھی 4 جون کو اپنا ٹکٹ دے دیا. عمر صاحب بھی ہار گئے, میڈم بھی ہار گئی. اگر ساؤتھ میں بیٹھ کے جب ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا آرام سے جیت جاتا. سو آئی ڈونٹ نیڈ سرٹیفکیٹ فرام دیم. وہ جو میری لڑائی ہے وہ 370 نہیں ہے. وہ جو میں پہلے سے کہہ رہا تھا جب سے میں MLA بنا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پورے سب کانٹیننٹ کے انٹرسٹ میں ہے. اگر ہندوستان کو وشو گرو بننا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. مودی جی آپ کہتے ہیں کہ پالیسیاں بدل گئی ہیں, میرا مودی جی سے ہینڈ شولڈر کیسا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا حل ہے تو آپ ہی بتاؤ, لیٹس ڈسکس اٹ. مگر ہم کہتے ہیں آپ پی او پی کی بات کرتے ہو, باقی باتیں کرتے ہو, لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ واٹ. اس سائڈ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی سچ سنانا چاہے, پھر آپ کا ترنگا پورا گلگت پاکستان سب جگہ تو لہرائے گا. اس لیے میری یہ گزارش ہے, پہلے آپ دعا کریے تو والے سے کہ میری ریگولر ہے وہ مل جائے. اسمبلی کا الیکشن میں کیوں لڑ رہا ہوں؟ پہلے ذاتی میرے ساتھ ایم پی بننے کے بعد بھی 4 مہینے ہو گئے, بٹ ٹل ناؤ دے آر ناٹ الاؤڈ می ٹو اٹینڈ دی پارلیمنٹ. اٹ از اپنی ڈیموکریسی کا جنازہ نکالتے ہیں سب. اگر ان میں کچھ شرم ہوتی سرکار میں, کم از کم یہ سوچتے ہیں کہ الیکٹڈ ایم پی ہے, 20 لاکھ لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو ہے, جیل سے جیتا ہے, لوگوں کی بات کرنے میں. لیکن مودی جی کو بھی ہے, وہ ڈر ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں ڈرو میں ڈرا ہوں ان کی بخش. مجھے پارلیمنٹ میں سن دو, ہم بتائیں گے ہم آپ کے کون ہیں. لہذا میری یہ کوشش ہے کہ اب جب اسمبلی کا چناو آ گیا, نہ میں نے کوئی ڈرامہ بازی کبھی کی, وہ آپ کو پتا چلا ڈرامہ بازی کون کرتی تھی. 5.5 سال کون بنا. پہلے یہ لوگ کہتے تھے الیکشن نہیں لڑیں گے. اس کے بعد سجاد صاحب نے بھی 2 جگہ بڑا فارم, عمر صاحب نے بھی 2 جگہ بڑا. پہلے الیکشن ہار گئے, وہ اتنا ڈر لگا اے پی کا کہ ڈیسائڈ نہیں کر پائی کس سیٹ سے لڑے. 2 جگہ سے لڑے, لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ دونوں صاحبان دونوں سیٹوں سے ہار جائیں گے. ٹیک مائی ورڈس, مارک مائی ورڈس. کیونکہ لوگوں کو سب کچھ پتا ہے کہ ہو اسٹینڈز فار واٹ. لوگ اس لیے نہیں کہ میں قربانی دوں گا, مجھ سے زیادہ قربانی دوں گی, صرف اس لیے کہ دے نو that we have given each other the mandate to speak for the rights of the tribal people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty policies. تو لہذا میری کوشش ہے, یہ سارے کہتے ہیں مینیفیسٹو میں نہیں رکھا, مینیفیسٹو میں نہیں رکھا, جیسے بچوں کو ٹاکی رکھتے ہیں. ارے تمہارے مینیفیسٹو میں ریسٹوریشن آف 1953 تھا, 96 میں راجر صاحب نے وہ اٹامک کمیٹی کی رپورٹ بنائی تھی. پھر آپ نے ریزولوشن پاس کیا تو اس کو نئی دلی نے ڈسٹ بن میں چھوڑ دیا واجپئی گورنمنٹ نے. پھر بھی کہتے ہیں واجپئی اچھا تھا اور عمر صاحب ان کے ساتھ, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ واجپئی جی سے بڑا اچھا کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا. اور اتنے بے شرم نکلے کہ NDA سے استعفا بھی ہو گیا. یہ حال. اس کے بعد کسی نے کیا کیا, یہ بھی کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے افضل گرو کو پھانسی نہیں ملنی چاہیے. ارے بابا, بلیک وارنٹ پر آپ سے پوچھے بنا دستخط نہیں کرائے جانے, یہ کوئی بھی آپ کو بتا دے گا. اب چلیے, آپ نے خود کہا کہ مجھے اتنا بتائے گا لا اینڈ آرڈر, دا لیسٹ ہی کوڈ ایور ہی شوڈ ہیو ڈن دیٹ ٹائم. چلیے وہ بھی نہیں. جب اجمل قصاب کی ڈیڈ باڈی دے دی گئی, وہ جو ایک اور
یعقوب میمن کی ڈیڈ باڈی دی گئی تو کشمیری کی ڈیڈ باڈی چل گئی. عمر صاحب تو اتنا لا سکتے تھے. لہٰذا انہیں میں کہوں گا کہ فارغ سے اگر اے آئی پی کو میجارٹی بھی ملتی ہے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ایم ایل اے سے کہ عمر صاحب کو یہ سی ایم بنائے ہماری پارٹی کا لیڈر. کیونکہ اس فیملی کی عادت ہے کہ جس پارٹی کے وہ ممبر نہیں اسی کے گندے بنتے ہیں. جیسے شیخ صاحب مرحوم نے کیا, پہلے کانگریس کو گندی ڈالی کے کیڑے کہا اور پھر کانگریس کی لیجسلیچر پارٹی کے 1965 میں بے گانی شادی میں لادی بنا. کوئی انسٹنٹ ہے شیخ صاحب مرحوم کا نام بھی آل ریسپیکٹ شیخ محمد اللہ صاحب. تو آج بھی جب کہیں گے اگر سیٹیں ملتی ہیں تو ہم کہیں گے ان کے دادا جی کی لیگیسی کو فارورڈ لے کے ہم کہیں گے عمر صاحب کو اپنا لیڈر بنائیں گے. لیکن فارورڈ وی ڈونٹ نیڈ پرکس پریویلیج, وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ جو کہ کشمیریوں کی کے خلاف ہو. میرا ایک ہی مقصد ہے, مجھے چھوڑ کیوں نہیں رہے پارلیمنٹ. آپ تو سب مجھے جانتے. یہ بھارت سرکار بی جے پی کو پتا ہے کہ یہ آدمی جا کے تو بولے گا, کمپرومائز کرے گا نہیں. جو بندہ 5.5 سال سے پورا یقین ہے, آپ کو بھی پتا تھا کہ مر گیا مجھے سجا لوگ باقی لوگ, ان سب نے مجھے یہ سمجھ کر ہار نہیں تھا کہ سارا وہیں مرے گا, اسمبلی سیٹ لڑنے کا نام بھی نہیں دے پائے گا. آپ ان کو کیا پتا تھا یہ وہاں سے ایم پی بن کے نکلے گا. اور شاید یہ بھی ہے کہ آج اوپر والے نے بیل دے کے بعد شاید ان کو ڈر تھا کہ سی ایم بن کرنا نہیں, حالانکہ بنتا ہی نہیں, مجھے کرنا ہی کچھ نہیں. ارے آئی ڈونٹ بیکم اے چیف منسٹر. آپ سمجھیے سی ایم چیف منسٹر, چیف نہیں چیف, کیونکہ پہلے ہی چیف تھا. اب تو انہوں نے اس کا وہ جیسے ایپل جو سیب کا سب سے گٹیا وہ گریڈ ہوتا ہے ڈالتے ہیں تو جوس بنانے کے لیے دال والا, اب یہ بنا. تو میری اتنی گزارش ہے اگر آج جموں کشمیر کے لوگ عوامی اتحاد پارٹی کو اتنا منڈیٹ ہے کہ جب میں پارلیمنٹ میں جاؤں تو میری آواز بہت مضبوط ہو, باقی میرا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسے بہت کر میں اتنی گزارش کر رہا ہوں, یہ سارے میرے چٹو لے کے گھومتے ہیں. میں کہہ رہا تھا جب میرے چٹو کرنا ہوگا, عمر صاحب 96 سے لے کر 2002 تک پاور میں رہے, اس وقت انہوں نے سارا سینٹیمنٹ ڈائلوٹ کرایا جو 1 لاکھ روپے کی قربانی کی. تب لوگ الیکشن لڑتے نہیں تھے. پھر 2008 سے 2014 تک کولیشن میں رہے, کانگریس کے ساتھ ورکنگ گروپ بنائے. ان کا کیا ہوا؟ اس مینیفیسٹو کو کیا کرنا ہے, تھوڑے ٹائم کا ویسٹ کرنا. اگر کرنا ہوتا تب کریں. یہ حال میڈم کا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ مفتی صاحب بہت بڑے مفتی صاحب بھی نہیں کتنے تھے, اتنے بھی نہیں تھے. بی جے پی کا یہاں کوئی نام نہیں لیتا تھا. ان کو نانسی پیٹ کی طرح سوڈا گھر میں بڑھا دیا. اور جس وقت میڈم جی کی سرکار سے نہیں گئی, آئی ایم وٹنس, میں 8 گھنٹہ پہلے میڈم کے پاس آپ سے کمرے میں آرام سے بیٹھی تھی. مجھے کمرشل سے کچھ معاملات تھے. 17-18 بجے مجھے سزا دی. میں جیسے ہی جواہر اپنے گھر پہ پوچھا, پیچھے سے آیا رام بات پٹری میڈم گورنمنٹ. اس بیچاری کو پتا نہیں چلا ہے کیوں بات. اگر آپ ریزائن کرتی کہ بی جے پی 370 ہٹانا چاہتی ہے, میں ریزائن کر رہی ہوں, میں آپ کو شیئر نہیں کہتا. لیکن جب آپ کو ہٹا دیا پھر بھی کہتے ہیں مفتی صاحب کا بیچن میرا اجلاس ہے, کون سا اجنڈا. آپ کو یوز کر کے کشمیر کو دفن کیا گیا 100 من مٹی کے نیچے. میں نے اسی لیے کل کہا ہوں, سے میرے 8 اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لوگ یہاں سے بارہمولہ تک رستے میں تھے. کوئی ہم نے کہا نہیں کی. کل 6:30 میں نے کہا, کل 10 بجے میں اچھا ہم نے کہا بارہمولہ کہا دلنا میں, کوئی بات نہیں, اپنے لوگوں سے مطلب اپنے جو ورکر سے اپنی اپنی گاڑی میں آئیں گے, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو رستے میں جتنے بھی لوگ تھے کسی کو میں نے وہ مالا اپنے گلے میں نہیں ڈالا. میں نے کل ویڈیو میں دیکھا کیونکہ یہ حکومت اس کا سب کچھ مل چکا ہے. آپ بھی اس کو اظہار ہے, ہمیں شاید نظریں چکا کے چلتے تھے. Because we have lost everything. As a nation, we have been let down. We have been cheated. We have been bulldozed. ہمیں اپنوں نے لوٹا گیا. میں کہا تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. میں نے فیصلہ دیکھنا ٹھیک بات ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ڈرنے دینے پڑتے ہیں, ہڑتال کرنی پڑتی ہے, تہار دینا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے, دشمنیاں بول لینی پڑتی ہے. میں ان سے اتنا ہی کہوں گا, 3 MP ان کے تھے, کوئی ایک بار بھی مجھے تہار میں ملا ہوتا 5.5 سال. یہ اروند کیجریوال اور اپنے جو ہمت سورین ہے جھارکھنڈ کے, وہ دونوں ED کے کرپشن کیس میں تھے. ان کی رہائی کے لیے ان کی میڈم نے, ان کی بیوی نے جلد سے بلائی تھی. اگر آپ کو یاد ہوگا, توجہ رکھیے. ان کے جلسوں میں میڈم جی بھی گئی, عمر صاحب بھی گئے, فاروق صاحب بھی گئے. ہمت سورین کو رہا کرو, کیجریوال کو رہا کرو. کیجریوال کی میڈم کہتی ہے, لیکن انجینئر سے ملنا بھی بہار کے نقی گوارا نہیں کیا ڈر گئے.
اس لیے اگر انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو شاید آگے چیز نہیں ہو. میری اسی لیے گزارش ہے 370 کیسے واپس آئے گا. اس کے لیے پبلک اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے. اس کے لیے کبھی لاکھ روپے ڈنڈی کھانی پڑے گی. یہ مجھے بتائیں 5.5 سال میں 5 منٹ کا کوئی سیکل مجھے دکھا دیں. صرف ڈرامے کرتے تھے, ہمیں گھروں میں بند رکھا گیا اور باہر سے جو مجھے 11 سال کرتے تھے آپ سب کو معلوم ہے گھر میں نظر بند. لیکن مجھے تو کرنا ہوتا تھا, میں کھڑکی سے باہر نکلتا تو یاد تھا آپ سب کو یاد. آپ ایمانداری سے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یو آر دا وٹنس. کس چیز پر ان کی نصیب 13 سال سڑکوں پر نہیں نکلا اور اسی کی سزا مجھے جہاز میں پہنچا دی ہوئی. لہٰذا ان سے کام ہوگا نہیں. یہ بوجھ ان کے قانون سے علاوہ ہے. مجھے اس لیے ایم ایل اے چاہیے جتنا لوگ ہیں, مجھے میری نظر میں 40 تک ہے کہ کم سے کم ان کو لے کر ہم دلی جا کے مودی جی کے گھر کے باہر بیٹھیں گے, کہیں گے ہمارے ساتھ انصاف کریں. ہم دنیا کو کہہ دیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. لہٰذا اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں ان کو اتنی فکر پڑی ہے 5.5 سال پہلے مجھے یہ بتائیں گپکار الائنس اکٹھے صاحب نے بنایا, اس کے بعد ٹی ڈی سی الیکشن آیا, سجاد صاحب این سی پی ڈی پی تارگامی صاحب اکٹھے رہے لیکن اے آئی پی کو دعوت نہیں. اس کے بعد گپکار الائنس کی جمعہ میں میٹنگ رہی دلی نیشن بعد, لیکن اے آئی پی کو نہیں پوچھا. تو لہٰذا میں مدد ہوگا کس کر رہا تھا پن دکھ تو لہذا اتنی گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کا ڈویژن ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیٹ عمر صاحب جسٹ ٹیل ون تھنگ. میڈم کہتی ہیں آپ کی صرف این سی پی ڈی پی اور کانگریسی لوگوں کی ریپرزینٹیو ہے, باقی سارے بی جے پی کے. میں اتنا ہی انہیں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک کمپلیٹ روڈ میپ ہے 370 واپس لینے کے لیے, شیئر ود می. میں اپنے جتنے بھی دار سے کنٹینٹ ان کے فارم واپس لکھواؤں گا اور ساؤتھ والوں سے کہوں گا کہ ان کا ہی سپورٹ ہے, مجھے کوئی سیٹ نہیں چاہیے. لیکن پریکٹیکلی مجھے وہ روڈ میپ دکھا دیں وچ از اچیویبل, جس سے سچ مچ 370 واپس آئیں گے. جب امت شاہ نے کہا کہ میں اسٹیٹ کیسے اسٹیٹ واپس لوں گے, دہلی تو مجھے ہے, ان میں اتنا بھی دم نہیں تھا ہم چھین کے لیے. میں مطلب چھیننا مطلب نہیں ہے کہ آپ سے لڑائی کریں. دیر آر ہنڈریڈس آف ایئرز. جب گاندھی نے نان وائلنس سے کچھ بھی کیا تو وائی ناٹ یو ڈو. اینی وے بہت دکھی ہوں کہ جہاں گرمی بہت ہوئی, بہت ساری باتیں کرنی تھی, لیکن آنے والے دنوں میں ایک بار پھر ہم لیں گے. میں ہر دن ایک پوائم لکھتا تھا لیکن اب پڑھوں گا نہیں نا گرم ہوتے. لہٰذا آئی تھنک اگر آپ میں سے کچھ سوال مجھے پوچھنا چاہیں مجھے بتائیے ایک چیز. اگر آپ کو کوئی لے جائے گا دیہات, وہاں 5.5 سال رکھے گا, آپ کو جانوروں کی طرح کھانا جلا دے گا, آپ میری آنٹی کا ڈیتھ ہوا پیرول بھی نکلا, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں ان سے آپ ملا سکتا ہوں. وہاں اگر مودی جی کا مسئلہ کشمیر حل کرتے ہیں سنسیئر ایفرٹس ان کی ہوگی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں, اوبویسلی دین ول ٹاک. دس از اے پٹی کوسچن, مطلب ایشو کوسچن کا نہیں سوری پٹی ایشو کہ کون سرکار بول رہا ہے, سرکار حل میں جائے گی. پہلے ہی ہمیں پتا کیجریوال کا مودی یوٹی میں کیا حال ہو رہا ہے. یہ پڑھے کس چیز کے پیچھے ہیں, یہاں منوج سنہا کو کہاں چھوڑے گا. ایک کوشچن یہ تھا But however, the BJP said that you're a separatist. What do you want to do? BJP says that you're a separatist, but the political parties, BJP and the National Conference say that you are the proxy for the BJP. رنگ نظر زاہد نے مجھے کافر سمجھا, کافر سمجھا مسلمان. مجھے ایک چیز بتائیے, if speaking truth among separatism, I am a separatist. 1 11 سال میں ایم ایل اے تھا, آپ سارے کور کرتے تھے. For 11 years کوئی ایک ورڈ آپ دکھائیں جو میرا ایکسپیکٹ ہوا اسمبلی کی پروسیڈنگ سے, کوئی ایک ایف آئی آر جہاں میری ٹرافک نہیں ہو. اگر میں سپریٹسٹ ہوں تو پھر سارا نارتھ کشمیر سپریٹس ہو گیا اور آگے ساؤتھ اور سینٹر بھی بنے گا. ابھی ابتدائی عشق ہے, روتے ہیں کیوں, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے گا. تو بائی سیئنگ دیٹ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کا کام کر رہے ہیں. اتنی قسمت کشمیریوں کی کہاں ہوگی اے میرے رب, وہ موقع ملے گا تو ہم بتا دیں. وہ ایک تاریخ کا سنہری باب ہوگا, تب مودی جی کو بات پتا چلے گی کہ مجھے کس طرح سے کام کرنا ہے. میں نہیں کہتا ہوں میں کوئی 30 بار کھاؤں, بٹ آئی نو ہاؤ ٹو بارگین تھنگس اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو ٹیک تھنگس ٹو لائف.
دنیا دیکھیے آئی وانٹ ٹیک دی پیٹل آؤٹ فرام کشمیر. اب میں ایم پی ہوں یہ دلی میں کچھ کہیں کہیں کچھ تھوڑا بہت جگہ ملے گی. یہ سارے ایم ایل اے لے کے ہم وہیں پہ تھے کیا کریں گے میں آپ کو بات بتاؤں گا. بٹ آئی ایشور یو وی ول ڈو سم تھنگ جو کشمیریوں کے ذہن میں نہیں ہو. اس میں میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بولا کہ جس طرح سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ابھی آپ نے اٹھائے ہیں اس میں بڑی تعداد آپ لوگوں کی ہے. یہاں پر تو پارٹیز میں رہ کر بھی جو ایم ایل ایز بنتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہو کے کیا گارنٹی آپ کو کہ وہ کل آپ کے ساتھ رہیں گے؟ ونڈرفل. آپ نے صحیح بات کی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ میرے حساب سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بیکاز اے آئی کی ایک فورس ہے جو کر کرنا ہے. نو ڈاؤٹ ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ. پھر جو آپ نے کہا گارنٹی کیا ہے, گارنٹی یہ ہے کہ 5.5 سال جیتے رہا. امیر شاہ جی 15 مئی کو دلی سے اسپیشلی اگر آپ کو یاد ہوگا پولنگ سے 5 دن پہلے یہاں آئے اور اگلے دن رات کشمیر کے میرے سارے پروجیکٹ کینسل کروائے. میرے 300-400 لوگوں کو بند رکھوایا صرف سامنے. یو اے کی ہمارا جو ٹن کا کینڈیڈیٹ ہے عادل نصیر اس کا یو اے کی لگا دیا. لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ دیا اور وہ ووٹ تب گیلنائز ہو جب میرے پاس کیڈر تھا. وہ کیڈر جو میری طرح نہ جھکنے والا تھا نہ بکنے والا تھا. اسی لیے میں نے اپنے سارے کینڈیڈیٹ سے اوتھ بھی لیا اینڈ بی ایشورڈ they are with me. They are with people's cause. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. وہاں وہ اس لیے بھاگے کیونکہ مجھے بتائیے فرق کیا تھا. این سی, بی جے پی, پی ڈی, ٹی سی, کانگریس ایک ہی ٹھیلے کے چھتے بیٹھے. یہ 10 دن کے صاحب In your absence in the 5-year jail. ربیع بختری صاحب جی جی. السلام علیکم. In your absence in جلدی والا سلام سلام بدل دعا سوال. In your absence in past 5 years in Bihar, BJP has every month stated that there are high tourist arrivals, there are no bullets being fired on civilians, there are no protester killings. It is their Naya Kashmir. How do you view to counter this narrative? If this is their Naya Kashmir, مجھے ان کی عقل میں بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے آپ, کیا کشمیر امیر شاہ جی بار بار کہتے ہیں, اب دیکھیں کشمیر میں کسی میں کنکر اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہر کشمیری صبح نماز پڑھنے کے بعد گھر سے پتھر لے کے نکلتا ہے لیکن جیسے ہی دروازے پر پہنچتا ہے تو پیچھا کھڑا ہو پاتا ہے. تو ایشو از ناٹ whether Kashmir is not built schools. ایشو از why are Kashmir is built schools. جب انہیں پہ لگا آپریشن بہت زیادہ ہے پھر انہیں اسکول بیٹھنے کے بعد سوشل میڈیا کا سہارا دیا, پھر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہوا اور آج لگا انجینئر شپ ہمارے لیے ہے 60% ووٹنگ میری وجہ سے تھی. تب جا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کشمیر میں ووٹ ڈال رہے ہوں. اس لیے ان کا نیا کشمیر بالکل نیا کشمیر ہم بنائیں گے جس میں کشمیر کا مسئلہ ہو. کشمیر کشمیریوں کا ہے, لکھن پور سے برابر گلگت بلتستان تک سارا جموں کشمیر ہمارا ہے. سر جان برکاتی کی بیٹی جو ہے انہوں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ انجینئر رشید جو ہے وہ ان کا سپورٹ کرے تاکہ ان کا بابا بھی جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائے. کیا انجینئر رشید سرگا برکاتی کو سپورٹ کر سکتا ہے یا کرے گا؟ Addition. She wants to contest her father to contest from Langen. Will you support her? مجھ سے زیادہ جیل میں بیٹھے بندے کا دکھ اور درد کون سمجھ سکتے. دوسری بات یہ ہے مجھے نہیں کرنا جب وہ گرفتار ہوئے میں مجھے کہا ان کے نام. تیسری بات یہ ہے اگر وہ ہمیں پہلے اپروچ کرتے ہم نے پہلے ہی کنٹینٹ ڈکلیئر کر دیے تھے. دیر آر مینی تھنگس اور انہوں نے پہلے ہی 2 جگہ سے بڑا تھا گاندربل سے اور کیا کہتے ہیں پیروا سے. لیکن جہاں تک ان کی رہائی کا سوال ہے اس کے لیے مجھے اپنی عزت اپنی جان بھی داؤ پر لگانی پڑی. آگے کا سوال انجینئر صاحب آپ نے اشارہ دیا کہ میں مودی کے ساتھ تب ہاتھ ملاؤں گا جب وہ گارنٹی دے گا مجھے کہ میرے تشخص کو بحال کرے گا. Do you have trust کہ وہ یہ چیز کرے گا اور اس طرح کا وعدہ آپ کو ملے گا؟ میں نے کہا مجھے ٹرسٹ ہے لیکن I have to try. ابھی میرے پاس کچھ پاور آئے نا 5.5 سال اس لیے بند رکھا. ان کو خوف ہے کہ یہ مطلب پتا نہیں یہ تو بولے گا پارلیمنٹ میں. میں وہاں کہتا پارلیمنٹ میں مجھے دائر مجھے سپنے میں آئے تھے انہوں نے مجھے کچھ کہا وہ سارے الرٹ ہو جاتے. میں کہتا راہل بابا آپ کے دادا جان مجھے ملے کہتے کیا کہا. میں کہتا تھا وہ کہتے کہ میں نے کشمیریوں کے ساتھ وعدے کیے تھے پوری نہیں ہوئی. سو انڈرسٹینڈ تھنگس. آپ مجھے جانتے ہیں آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل تھنگس کیونکہ آئی ایم اے سیلف لیس پرسن. میں اپنی پراپرٹی کا اپنی ہر چیز کا حساب دوں گا. کیا باقی لوگ دینے گے؟ چارجز پر کچھ نہیں بول سکتا ہوں. کاش بول سکتا تو آپ رو پڑ لیں.
آپ اس گرمی کے باوجود یہاں بیٹھے. Anyway, next question. سر، آپ اگر